السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مہینے کی آخری تراویح اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اس پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج آپ حضرات نے معتکفین نے جو کھانے کے نظم میں شامل ہیں ابھی تک کھانا کھایا نہیں، تو انشاءاللہ آج زیادہ لمبا نہیں کریں گے، مختصر ہی کریں گے۔ لیکن جو ایک اہم بات پہلے عرض کرنی ہے وہ یہ، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ رمضان المبارک کی جو آخری رات ہوتی ہے، اس آخری رات میں اللہ رب العزت یکم رمضان المبارک سے لے کر آخری رات تک جتنے لوگوں کی پورے مہینے میں رب کریم مغفرت فرماتے ہیں، اس ایک رات میں اتنی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن کر حیران ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، لیلۃ القدر کی رات تو نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے اور پھر اس کی مزدوری پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اجرت دینے کا وقت آتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان یکم رمضان المبارک سے لے کر 30 تک یا 29 تک جو محنت کرتے ہیں تو اللہ پاک پھر ان کا صلہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ رب کریم اپنے کرم سے ہم سب کی اور ہمارے والدین، ہماری مستورات، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ، پوری امت کی مغفرت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ انشاءاللہ اس رات میں ہم نے اپنی تھکاوٹ ظاہر نہیں کرنی کہ ہم بہت تھک گئے ہیں، نہیں، ہم نے پہلی تمام راتوں سے بڑھ کر جو گزشتہ راتیں ہیں ان تمام راتوں سے بڑھ کر اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کسی بھی عبادت کے اختتام پر آپ استغفار فرماتے تھے۔ نماز مکمل کی تو اللہ اکبر کے بعد فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ استغفار جو تھا وہ اس لیے ہوتا تھا امت کی تعلیم کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جیسے یہ حکم اس کی شایع نشان ہمیں پورا کرنا چاہیے تھا، یقیناً ہم سے نہ ہو سکا، بہت ہی کوتاہیاں ہوئیں، تو اس پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کی شروع رات سے اب تک جیسے ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی اور جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، یقیناً ہم سے اس سلسلے میں بہت ہی فروگزاشتیں ہوئیں، کمیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرمائے۔ تو اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ اور استغفار کریں، اپنی انفرادی بھی اور مجلس درود شریف کے بعد بھی۔ اور مجلس درود شریف جو ہے، جیسے ہم طاق راتوں میں تو تھوڑا لمبا کرتے تھے اور باقی راتوں میں مختصر کرتے تھے، تو آج کی رات مختصر نہیں کریں گے، طاق راتوں کی طرح ہی انشاءاللہ ہم مجلس درود شریف پڑھیں گے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے
بلا کسی استحقاق کے ہم سب کو اپنی شایان شان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرمائے اور ہم سب کی رب کریم مغفرت فرمائے۔ آج 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ، اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو چکی، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک صلح ہو گئی کہ آئندہ 10 سال کے لیے نہ ہم آپ کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھائیں گے اور نہ آپ ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے۔ اس موقع پر قبیلہ بنی بکر یہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل گیا تھا، اور قبیلہ خزاع یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا تھا۔ اس صلح کے موقع پر جو عام عرب کے قبائل تھے انہیں یہ اختیار دیا تھا وہ جس کے ساتھ چاہیں اتحاد کر لیں۔ تو قبیلہ خزاع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور قبیلہ بنی بکر نے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ ان دونوں قبائل کی آپس میں ٹسل چلتی تھی، قبیلہ خزاع کی اور بنی بکر۔ تو قبیلہ خزاع پر بنی بکر نے حملہ کیا اور ان کے 1-2 آدمیوں کو قتل کر دیا، اور اس کی مدد مشرکین مکہ نے کی، اور یہ سوچ کر کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے 100 میل پر بیٹھے ہیں، ان کو کہاں خبر ہوگی، کہاں اطلاع ہوگی۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو قبیلہ خزاع کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ابھی پہنچے نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا وضو فرما رہے تھے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نصرتو نصرتو نصرتو، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، مدد کروں گا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات کر رہے ہیں، کوئی ہے نہیں، وضو فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مخاطب ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ خزاع کے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، اور قبیلہ بنی بکر نے ان پر حملہ کر کے ان کے آدمی کو قتل کر دیا، وہ مدد کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں، اور اللہ پاک نے جبرائیل کے ذریعے سے مجھے اس بات کی اطلاع دی ہے۔ اس پر میں نے یہ بات کہی۔ خیر تھوڑا ہی وقت گزرا، یہ قبیلہ آ گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان سے کہ آپ تسلی رکھیں، تو انشاءاللہ اس کا حل نکالیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ مشرکین مکہ اور ان کے جو حلیف تھے انہوں نے اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دیا، عہد شکنی کی۔ جب عہد شکنی کر لی تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر فتح مکہ کی تیاری شروع کرنے لگے، اور ادھر مشرکین مکہ کو جب یہ اطلاع ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی اب انہوں نے اپنے مختلف لوگ بھیجنے شروع کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور صحابہ کرام کی خدمت میں کہ بھئی جو غلطی ہو گئی اس کو ختم کریں، نئے سرے سے معاہدہ تجدید کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اب اس سے وہ اور پریشان۔ اسی اثنا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف خفیہ طور پر تیاری کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی، یا اللہ پاک یہ جو ہمارا فتح مکہ کا ایک ارادہ ہے، ہم مکہ پہ چڑھائی کرنا جا رہے ہیں، اے اللہ جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں، یعنی
نکل نہ پڑیں اس وقت تک یا اللہ پاک ہمارا راز فاش نہ ہو، یعنی مشرکین کو خبر نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ تیار ہو کر نکل چکے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اور ادھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دورانیے میں مکہ سے ایک عورت آئی، وہ مغنیہ تھی، گلوکارہ تھی، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، گاتی تھی، اور مکہ کے لوگ نوجوان اور بڑے بڑے سردار بڑے شوق سے اس کے گانے سنتے اور اس کے اوپر پیسے نچھاور کرتے۔ سارا اس کا نام تھا مغنیہ کا۔ وہ مدینہ آئی، جب مدینہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا ہجرت کی نیت سے آئی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کیا مقصد ہے، کس لیے آئی ہو؟ کہنے لگی میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ میری کچھ مدد کر دیں، میری مدد کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو مکہ کے بڑے بڑے تھے، جوان اور اوباش قسم کے لوگ جو آپ کے اوپر پیسہ نچھاور کیا کرتے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو کہنے لگی کہ کچھ تو مارے گئے جنگ بدر میں آپ کے مقابلے میں، اور کچھ جو ہیں وہ اب توجہ نہیں دے رہے، آپ ہی میری مدد کریں، میں آپ سے مدد لینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ بھی اس کی مدد کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کپڑوں کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے جتنا ہو سکا اس کی مدد کی۔ اب جب وہ جانے لگی تو ایک صحابی تھے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے ایک خط خفیہ طور پر اس خاتون کو دے دیا اور کہا کہ یہ مشرکین مکہ کے جو فلاں فلاں سردار ہیں، یہ خط ان کے حوالے کر دیں۔ خیر، جب وہ خط لے کر نکل گئی تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع فرما دی، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تھی کہ یا اللہ پاک میرا یہ جو راز ہے یہ ظاہر نہ ہونے پائے جب تک کہ کوئی فیصلہ نہ ہو جائے، تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو وحی کے ذریعہ یہ اطلاع کر دی کہ یہ اس طرح سے آپ کا راز لے کر کے جا رہی ہے اور خط لے کر کے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ تینوں کو فرمایا کہ جاؤ، اور فرمایا روضہ خاک پر ایک جگہ بتائی، فرمایا وہاں پر یہ عورت تمہیں ملے گی اور اس کے پاس خط ہے، وہ خط نکال کے لانا، اس سے لے کے آنا ہے۔ اب ان تینوں صحابہ کرام نے اپنی سواریوں کو ایسا تیز دھڑایا ہوا میں، اور اللہ کا کرنا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا عین اسی جگہ پر وہ عورت ملی۔ انہوں نے جا کے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس سے کہا نکالو بھی خط۔ اس نے کہا کون سا خط، کیسا خط؟ میرے پاس تو کوئی خط نہیں، میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ خیر، انہوں نے ظاہر میں جتنا ممکن ہو سکا تھا اس کی تلاشی دی، خط نہیں ملا۔ اب یہ سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط تو نہیں کہہ سکتے، یقیناً آپ کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے اطلاع کی ہوگی، تو خط تو اس کے پاس ہے۔ اب جب انہوں نے یہ سوچ لیا تو اس سے کہا کہ دیکھو، یا تو تم خط نکال دو، نہیں تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے کہ تمہیں برہنہ کریں گے، بالکل برہنہ کر کے ہم خط نکالیں گے، خط لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے جب دیکھا کہ بھئی یہ کسی صورت مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے اپنے یہ جو ازار بند کی جگہ ہوتی ہے وہاں کہیں چھپا رکھا تھا اور خط نکال کے ان کے حوالے کر دیا۔ یہ خط لے کر کے جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز مشرکین مکہ کو دیا ہوا تھا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف
جو ہے تیاری کر رہے ہیں فتح مکہ کے لیے، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خط پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اطلاع ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر ابھی ٹھہر جاؤ۔ آپ نے حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بلایا اور بلا کر کے فرمایا حاتم یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں نے نہ تو میرے ایمان میں کوئی کمی ہے اور نہ کوئی اور وجہ ہے، بس بات اتنی سی ہے کہ جتنے باقی مہاجرین ہیں جو ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں ان کے قبائل وہاں موجود ہیں، ان کے خاندان وہاں موجود ہیں، تو ان کے بچے جو ہیں وہ محفوظ ہیں اس اعتبار سے کہ جو ان کو مشرکین تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ ان کے خاندان اور قبائل بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو میں یمن سے آ کر کے مکہ میں آباد ہوا، یعنی میرا اپنا وہاں کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں، میں یمن سے آ کر کے وہاں آباد ہوا، تو میں ہجرت کر کے یہاں آ گیا، میرے بیوی بچے وہاں ہیں، تو مجھے اس بات کا تو یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کو ضرور فتح نصیب فرمائیں گے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ چلو میں چھوٹا سا ان پر ایک احسان کر دیتا ہوں، نیکی کر دیتا ہوں، یعنی احسان کر دیتا ہوں ان کے ساتھ، تو اس احسان کی وجہ سے وہ آئندہ میرے بچوں کا خیال رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر کیا تم جانتے نہیں یہ بدری صحابی ہے، یعنی یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور بدری صحابی کے لیے اللہ پاک نے پہلے ہی مغفرت کا اعلان کر دیا، پہلے ہی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ جب یہ بات سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے آیتیں اتار دی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم۔ فرمایا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، تم دوست بنا رہے ہو ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، جنہوں نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں مکہ جیسے شہر سے نکالا ظلم و ستم کر کے، تو ابھی بھی تم ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یاد رکھو ان کے ساتھ جتنا مرضی احسان کر لو، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ کبھی بھی مشرکین اور اہل کتاب یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر پہنچے، کوئی تمہیں نفع پہنچے، کبھی بھی۔ اور یہ مشرک اور اہل کتاب تو ایک لمحہ تمہیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ اس وقت تک تمہارے نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان کی حالت پر ہو۔ ایمان سے الگ ہو جاؤ تو پھر یہ تمہارے بارے میں شاید کوئی نرم گوشہ رکھیں، ورنہ یہ ان سے یہ توقع کیوں رکھتے ہو؟ تو اس طرح سے اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی آیات میں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی مشرکین کے ساتھ صلح ہوئی تھی تو اس میں کچھ شکیں رکھی گئی تھیں۔ ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی وہاں سے مسلمان مکہ سے مسلمانوں کے پاس آئے گا تو مسلمان اس کو واپس لوٹائیں گے، اور اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی وہاں چلا جائے گا تو اس کو واپس نہیں کریں گے، یہ شک۔ اور اس شک پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے پریشان ہوئے تھے، اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آ گئے، عین معاہدے کے درمیان آ گئے، اور جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھی ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، فرمایا کہ اس کو مستثنا کر دو، انہوں نے کہا نہیں یہ تو پہلی ہی بات ہے، اگر آپ اس میں پورے نہ اترے تو آگے کیا پورا اتریں گے، نہیں ہم اس کو واپس لیں گے۔
حضرت ابو جندل رونے لگے کہ مجھے پھر ان کے حوالے کرنے پہلے سے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صبر کرو. اب جو مسلمان تھے ان کے ذہن میں تھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ ہمارا آدمی کو ان کے پاس. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ جو تمہارے پاس سے ادھر جا رہے ہیں وہ تمہارا ہے کب؟ جو تمہارے پاس سے ادھر جا رہا ہے وہ تمہارا نہیں ہے. اگر وہ تمہارا ہوتا تو یہاں سے ادھر کیوں جاتا؟ اور جو یہاں سے ادھر جا رہا ہے اور جس کے دل میں مشرکین اور کفار کی ہمدردیاں ہیں اور وہ تم سے بھاگ کے وہاں جا رہا ہے، اس کو ہم نے رکھ کے یہاں کرنا کیا ہے؟ اس کا جانا ہی بہتر. اب مسلمانوں کی بات سمجھ میں آئی. اللہ کا کرنا اس معاہدے میں مردوں کا ذکر ہوا، عورتوں کا ذکر ہوا ہی نہیں. اللہ نے ان کے ذہن سے ہی نکال دیا. اب جب عورتوں کا ذہن نہیں ذکر ہوا تو وہاں سے مسلمان عورتیں آئیں تو مشرکین نے کہا کہ بھئی ان کو واپس کرو. اللہ نے آیتیں اتار دیں. فرمایا نہیں، خبردار ان کو واپس نہیں کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب معاہدے میں ذکر ہی نہیں تو ان کو کیسے واپس کریں گے؟ بالکل واپس نہیں کریں گے. اگلی سورت میں سورہ صف میں اس سے اگلی آیتوں میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے. سورہ صف میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ جمع تھے، آپس میں ذکر کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ پاک کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہم اس عمل کو کریں. اب کون کہے، کون پوچھے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ بھی پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. پوچھا نہیں جب تک اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی اور سورہ صف اتار دی. جب سورہ صف اتری تو آپ نے یہ جتنے لوگ بیٹھے تھے تو آپ نے ایک ایک کا نام لے کر بلایا. اب یہ حیران ہو گئے کہ ہمارا یہاں ابھی حضور کو تو ابھی بتایا ہی نہیں، کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہو گئی تو آپ نے ایک ایک کا نام لے کر کے بلایا اور بلا کر کے فرمایا آپ لوگوں نے یہ مشورہ کیا تھا، یہ سوچا تھا. اب یہ چپ. آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے آیتیں اتار دی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ کافروں کے مقابلے میں اس طرح سے صف بنا کر کے ڈٹ کے ان کے ساتھ مقابلہ کریں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، تمہارے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہ ہو. اور ساتھ ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، ایسی بات کہنے سے بچا کرو جس بات کے پورا کرنے میں تمہیں اختیار نہیں. یعنی اختیار سے مراد پتہ نہیں تم کر سکو یا نہ کر سکو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جہاد کا موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو. یعنی یہ دعا نہ کرو کہ یا اللہ دشمن سے مقابلہ ہو، دشمن سے لڑائی ہو، ہم ان کو قتل کریں. نہیں، فرمایا ایسا اللہ سے عافیت مانگو کہ یا اللہ پاک آپ کو پوری قدرت حاصل ہیں، بغیر لڑائی کے، بغیر خون ریزی کے آپ ہمیں کامیابی نصیب فرمائیں. فرمایا اگر تم دشمن سے مقابلے کی تمنا کرو گے ممکن ہے کہ تم اس میں پورے نہ اتر سکو، زخموں کو برداشت نہ کر سکو، لڑائی میں تمہارے قدم اکھڑ جائیں، ثابت قدم نہ رہ سکو. تو فرمایا اللہ پاک سے عافیت مانگو اور اس طرح کی تمنا نہ کرو جس میں تمہارے لیے خطرات ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ ہدایت.
اور یہ تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ اگر کل کوئی کام کرنا ہے تو یوں کہیں کہ انشاءاللہ، یوں نہ کہیں کہ میں یہ کل کر دوں گا، یوں کہیں کہ انشاءاللہ۔ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ پاک نے انہیں بڑا مقام عطا کیا تھا۔ ہر صحابی کا اللہ کے ساتھ معاملہ الگ ہے، اور یہ صحابی تھے حضرت نضر بن انس یا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے۔ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ جب جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنن فانن صحابہ کرام سے فرمایا جو جس حالت میں ہے نکلو، جو جس حالت میں ہے نکلو، تاخیر نہیں، یہ فرما دیا۔ اب یہ اس موقع پر سواری تو تھی لیکن گاؤں میں تھی، نہ جا سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے جنگ بدر کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر اللہ نے کبھی کوئی موقع ایسا دیا کہ مشرکین سے مقابلہ ہوا، لڑائی ہوئی، تو اللہ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ دشمنوں سے مقابلہ ہوا، مشرکین سے مقابلہ ہوا، لڑائی ہوئی، تو اللہ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ کا کرنا، آگے جنگ احد آ گئی، اور جب جنگ احد آئی تو اس وقت مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ جب قدم اکھڑ گئے، اور یہ وہ صحابی تھے جو جمے ہوئے تھے، اور یہ کہنے لگے اللہم انی ابرأ الیک مما ہؤلاء، اے اللہ میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں جو مشرکین نے حضور کے ساتھ کیا، یعنی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا اللہم انی اعتذر الیک مما ہؤلاء، اے اللہ میں اس کی معذرت چاہتا ہوں جو مسلمانوں سے ہوا، یعنی مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور جو مشرکین نے حضور کے ساتھ کیا اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر ایک صحابی سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے کہ سعد، اللہ کی قسم مجھے تو احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایسی جواں مردی کے ساتھ لڑے، ایسی جواں مردی کے ساتھ لڑے کہ شہید ہونے کے بعد پہچانے نہیں گئے، شہید ہونے کے بعد پہچانے نہیں گئے، صرف انگلیوں کے پوروں سے ان کی ہمشیرہ نے انہیں پہچانا، اور اللہ نے ان کے بارے میں آیتیں اتار دی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو انہوں نے اللہ سے کہا تھا اس کو پورا کر دکھایا، جو انہوں نے اللہ سے کہا تھا اسے پورا کر دکھایا، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی اپنے اس وعدوں کے پورا کرنے کے انتظار میں بیٹھے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جنہیں اللہ پاک نے ہر اعتبار سے مقام بخشا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مجلس درود شریف 12 بجے ہوگی، انشاءاللہ مجلس درود شریف 12 بجے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس رات کی خیر و برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ اس رات کی خیر و برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین، اساتذہ، اہل خانہ، یا اللہ پاک پوری امت، مشائخ، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما، جو اب تک کمیاں کوتاہیاں غلطیاں لغزشیں ہوئی معاف فرما، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔